اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کور اپ کرنا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حوصلہ دینا، اس ٹائم پہ سپورٹ پرووائڈ کرنا، ان کے ورڈز کیسے سپورٹیو کور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ سارا ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایج تھی نا اس ٹائم 40 سال تھی، ٹھیک ہے، اور عموماً اسی ایج میں جو ہے وہ پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی کہ یہ مینشن ہے بک میں، ٹھیک ہے۔ تو آثار نبوت جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی سے پہلے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر واضح ہونا شروع ہو گئی۔ کس طرح؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے خواب آتے اور جو بھی آپ خواب میں دیکھتے وہ سچ ہو جاتا تھا، اور ایز اٹ از ویسے ہی ہوتا تھا۔ وہ خواب دیکھتے تھے اور اسی طرح وہ پورا ہو جاتا تھا۔ اسی سلسلے میں نا 6 منتھ گزر گئے، ٹھیک ہے، 6 منتھ کا عرصہ ایسا گزرا کہ وہ خواب ایز اٹ از ویسے ہی ہوتا۔ ایک اور جو بک ہے نا سیرت نبوی کی، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ، یہ اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی بہت عزیز تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ غار ہرا میں خلوت اختیار کرتے، ہم نے پڑھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اسی طرح یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، اور 3 سال کا عرصہ اللہ رب العزت کی عبادت میں ہی گزارا، اور اپنی جو ہے وہ قیام کے لیے وہاں کھانے پینے کے لیے اشیاء سامان لے جاتے تھے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ جاتے، پھر اگلے ایام کے لیے کھانا پینا لے کر پھر واپس چلے جاتے غار ہرا میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا میں تھے کہ اچانک آپ کے پاس پیغام حق آ پہنچا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، وہ جو ہے نبوت سے قبل مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ یعنی کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے حضرت خدیجہ کا کس طرح رول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے نا، پھر واپس گھر آئے، یعنی کہ غار ہرا میں تھے جب وحی کا نزول ہوا، تو اس کے بعد پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے، حضرت خدیجہ کو بتایا کہ ایسا ہے کہ میں فیل کرتا ہوں کہ میرا جو سینہ ہے نا، وہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا سینہ نا چیرا گیا، پھر اسے جو ہے وہ بڑی صفائی سے دھویا گیا، پھر کیا ہوا، پھر اس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، یعنی کہ جب اس کی صفائی ہو گئی اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے آپ مسکرائیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے مسکرائیں کہ اچھی خبر ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو یہ حوصلہ دیا کہ یہ بہت اچھی خبر ہے اور آپ خوش ہو جائیں، چونکہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اس وجہ سے آپ خوش ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے روشنی نظر آتی ہے اور میں ایک آواز بھی سنتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا ہے کہ یعنی مجھے ایسے فیل ہوتا ہے نا جیسے انسان کو اس طرح کوئی ہٹ کر چیز نظر آئے، تو انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے جنون تو نہیں ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیل کیا کہ حضرت خدیجہ کو کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے جنون ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ابن عبداللہ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، ابن عبداللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عبداللہ بھی تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا سلوک کبھی نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کا نزول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ ان کو بتا دیتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہوتے ہیں نا کہ جب کوئی مشکل حالات سے انسان گزرے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شیئر کیا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف بھی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ بھی کرتی ہیں، یعنی کہ سپورٹیو کور دیتی ہیں اپنے ورڈز کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اب جو ہے آپ کو مزید تصدیق کے لیے، یعنی کہ انسان کہتا ہے نا کہ مزید تسلی ہو جائے، چونکہ حضرت خدیجہ نے تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں پوری تفصیل بتائی اور کہنے لگی اگر یہ سچ ہے تو پھر جو ہے نا اسی طرح کے فرشتے جو ہیں وہ ان کا نزول ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا حضرت خدیجہ کو، اور چونکہ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ہے وہ اس طرح کے فرشتے اترا کرتے تھے، اگر میری زندگی میں یہ نبی رہے نا تو میں ان کی پوری تائید کروں گا اور ان پر ایمان بھی لاؤں گا اور ان کی ہر طرح سے مدد کروں گا، یہ ورقہ بن نوفل نے کہا، حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی تھے۔ اب حضرت خدیجہ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کا نزول ہوا، ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ اپنے جو ہے وہ چچا زاد بھائی کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئیں، چونکہ اس ٹائم پہ صرف وہ حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت خدیجہ ایمان یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پر ایمان لائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے جو ہے نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور جو بھی یعنی کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں اور بھی جو مسلم جو تھے نا اس ٹائم پہ تو اتنے تھے نہیں نا، چونکہ ہم نے اسٹارٹنگ میں بھی پڑھا کہ سارے مشرکی تھے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی دین پر تھے، تو تورات پڑھ رکھی تھی انہوں نے، تو اس وجہ سے تورات میں جو ہے وہ سب نشانیاں واضح تھیں نبوت کی، تو اس وجہ سے، اور اس ٹائم پہ ان کو تورات کا نالج بھی بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ تسلی کے لیے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں، ٹھیک ہے، خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی۔ اب جو ہے غار حرا میں تنہائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے مقام نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن پاک کی چند آیات لے کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور غالباً یہ بکس میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ پیر کی رات تھی اور 10 اگست 610 عیسوی، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کی نا 11ویں تاریخ کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، جب جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت غار حرا میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے کہا کہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ان کو زور سے پکڑ لیا اور انہیں دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت خدیجہ کو بیان کریں کہ جب انہوں نے مجھے زور سے دبایا بہت زیادہ تکلیف ہوئی، پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، اس نے پھر فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے پھر دوبارہ کہا مجھے زور سے پکڑ کر پڑھیے، پھر دبایا، حتیٰ کہ مجھے شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، دیکھیں پھر دوبارہ، اب تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا نا، پھر اس فرشتے نے کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے، یعنی جو سورہ جو ہے نا سورہ ٹھیک ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو آیات ہیں نا یہ جو آپ کو شو بھی ہو رہی ہیں، یہ ان کا نزول ہوا اس ٹائم پہ، چونکہ عربی ہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں عربی ہی بولا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول بھی عربک میں ہی ہوا، ٹھیک ہے، عربک لینگویج، اور یہی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، تو اس وجہ سے جب آپ نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جب انہوں نے کہا کہ پڑھیں تو اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نا بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی،
اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بہت زیادہ بڑا واقعہ اور خاصی گھبراہٹ تھی اس میں، یعنی کہہ لیں کہ ایک بہت زیادہ کریٹیکل ٹائم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی آیات پڑھتے ہوئے گھر کو چلے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہہ لیں کہ باڈی تھی نا، وہ کپ کپاہٹ طاری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ٹرمبلنگ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ ہو رہی تھی، پوری باڈی میں کپ کپاہٹ تھی۔ گھر پہنچے تو دکھ سکھ کی ساتھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، آپ نے جو ہے وہ پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر بار ہم نے پڑھا نا اسٹارٹنگ سے، کہ جب بھی گھر جاتے تھے تو اپنی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کرتی تھی، ایسے ہی ہے نا۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ویسے ہی استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاملونی، ٹھیک ہے، بار بار یہی کہا زاملونی زاملونی، یعنی کہ مجھے جو ہے وہ چادر اوڑھ دیں، مجھے چادر اوڑھ دیں۔ پھر زاملونی کے معنی ہوتے ہیں اوڑھنا، ٹھیک ہے، یا لحاف، یا پھر اس طرح کی کوئی چیز جو ہوتی ہے نا جس کو لپٹا دیا جائے ارد گرد۔ اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کپ کپی حالت میں تھے، باڈی جو تھی وہ آپ کی بہت کہہ لیں کہ خوف کی وجہ سے نا یہ کنڈیشن ہوئی تھی باڈی کی۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں پورا واقعہ سنایا اور پھر فرمایا مجھے تو اپنی جان کا نا خطرہ ہو گیا ہے، یعنی کہ ایسے مجھے لگتا ہے کہ اب میں نا ادھر سے اس دنیا سے چلے جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نے اب دیکھیں کہ اتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اپنے ورڈز کا چناؤ اتنا اچھا کرتی تھیں۔ اب حضرت خدیجہ کی دنائی اور سمجھداری ہے یہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی، کہنے لگیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کور کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق بہت عمدہ ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، عاجز لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور جتنے بھی درد مند لوگ ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ جاتی ہے متاثر ترین لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو نبوت ملنے سے پہلے بھی اتنے عمدہ تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ نے کہا جو شخص اس قسم کے اخلاق کا مالک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرتا، بلکہ ایسی شخصیت کو تو عزت اور شرف عطا کرتا ہے اللہ رب العزت۔ سیدہ خدیجہ نے مزید تسلی دی کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر کا رخ کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لیا اور وہاں جا کر ورقہ سے کہا بھائی اپنے بھتیجے سے سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ جو اس وقت ضعیف ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کیا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کیا ورقہ پکار اٹھے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، کاش میں قوی ہوتا، یعنی کہ میرے میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ سکتا، اور اگر انہوں نے کہا کہ میں زندہ رہا نا جب تک تو آپ پر ایمان لاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ مزید نہ اس کو بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ کی جو قوم ہے آپ پر ظلم و ستم بہت زیادہ کرے گی اور آپ کو جو ہے وہ نکال دے گی یہاں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یعنی کہ تعجب کے ساتھ پوچھا کیا یہ مجھے نکال دیں گی؟ انہوں نے جواب میں کہا ہاں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر لے کر آئے نا، یعنی کہ وہی اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دشمن کی طرف سے بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا اعلان کا دن دیکھنا نصیب ہوا نا تو میں آپ کی بھرپور جو ہے وہ مدد کروں گا، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ قرآن پاک کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہر آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے پیغمبروں کو یہ کہا ہے کہ آپ کا پیغام صرف پہنچا دینا ہے، اور چونکہ قوم جو ہے وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، ہر قوم نے جو ہے وہ ہر دور میں جو ہے وہ نبیوں کو جھٹلایا،
اور سبھی پیغمبروں کی جتنی بھی نبی کا نزول ہوا ان کی قوموں کا رد عمل کیا تھا ہر دور میں، ہر ایک قوم کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، اور سبھی نے جھٹلایا۔ ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ جھٹلاتی تھی، ان میں سے جو مائنورٹی ہے نا وہ ایکسیپٹ کرتی تھی۔ تو پھر یہ جو ہے وہ تورات میں بھی مینشن تھا۔ ورقہ جو ہیں، ورقہ بن نوفل، انہوں نے پڑھ رکھا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید تسلی دی کہ اب ایسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کو جو ہے وہ تنگ کرے گی، آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اب یہ آپ کے لیے اور حضرت ختیجہ کے لیے آزمائش تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ لیکن پھر بھی حضرت ختیجہ جو ہے اتنے کریٹیکل ٹائم میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قربانی میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کو جو ہے وہ ہر پریشانی برداشت کروانے کے لیے، اور آپ کا جو ہے وہ ایک سپورٹیو کور دینے کے لیے آپ کو ہمیشہ سے تیار تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے واقف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بارے میں سب سے پہلے انہی کو علم ہوا، اور انہی کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور رسالت کی تصدیق بھی کی۔ دیکھیں، بیوی جو ہوتی ہے نا وہ آج کل کے ماڈرن دور میں تو اس طرح کی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہسبینڈ کوئی اچھی چیز اچھی بات بتائے بھی نا تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ معاشرے میں اس چیز کو اس طرح سے سمجھا جاتا ہے اور اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے ہسبینڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے لائک دیٹ کہ اگر آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہ وہ خود بھی پڑھیں اور آپ کو بھی سمجھائیں اور پڑھائیں۔ یہ چیز اسلام کہتا ہے، یہ چیز ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ چونکہ مرد جو ہے اس کی تعلیم زیادہ ہے تو وہ اپنی عورت کو بھی ویسے ہی ٹرین کرے گا، ویسے ہی جو ہے وہ اس کو تعلیم دے گا، اور عورت نے ایکسیپٹ کرنا ہے اس چیز کو۔ ہاں، اسلام پر ہو، صحیح ہو، غلط نہ ہو، اسلام سے ہٹ کر نہ ہو۔ اگر تعلیمات اسلام پر ہیں، ہٹ کر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ ڈائریکشن میں ہیں، تو کسی صورت بھی جو ہے وہ عورت اس کو نگلیکٹ نہیں کرے گی، بلکہ اپنی شوہر کی پکار پر یس کرے گی، یعنی کہ دونوں مل کر جو ہے وہ اسلام کا نام، اسلام کو روشن کریں گے اور سر بلند کریں گے، ٹھیک ہے، اسلامی تعلیمات کو فالو کریں گے۔ اگر اس کا ہسبینڈ اسے جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہے کسی وجہ سے تو وہ ہرگز اس طرح نہیں کہے گی، یعنی کہ کوئی بھی اس طرح کے ورڈز یوز نہیں کرے گی جو اس کو بھی تکلیف دیں اور ویسے بھی جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنے۔ اس وجہ سے عورت جو ہے وہ اس کا ہسبینڈ اس کو کوئی بھی وے سے سمجھائے یا کوئی بھی وے سے گائیڈ کرے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ حق بات کو ایکسیپٹ کرے گی عورت۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو غلط پہلو کی طرف لے کر جا رہا ہے، اسلام سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا ہے، آپ کو غلط چیزیں منوانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس چیز پر آپ نے کوئی اس کو یس نہیں کہنا، اس پہ آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے۔ اور سب سے اچھا وے ایک دائی کا یہ ہوتا ہے، چونکہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے دائی بھی ہیں، ٹھیک ہے، دائی کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو اسلامی وے میں سمجھاتے بھی ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو کور بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے اس کا کام ایک دائی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پیار سے سمجھائے۔ اگر پیار سے نہیں سمجھتا تو پھر وہ دوسرے راستے کو اختیار کرے گی، لیکن سب سے پہلا سٹیپ ہسبینڈ کے لیے بھی اور وائف کے لیے بھی پیار سے ہی سمجھانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں اس میں سیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے دین اسلام کو پھیلایا۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لہجے جس لہجے کو چوز کیا، وہ لہجہ کیا تھا؟ پیار کا لہجہ تھا، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ جھڑکنے سے یا اگر جو ہے وہ غصہ کرنے سے، ٹھیک ہے، لوگ مانتے ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی کہہ دینا تھا کہ آپ نے اس طرح سے سمجھانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی گائیڈ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ پیار سے اپنے اخلاق کو اچھا پیش کرنا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سرکش لوگ ہیں نا، ان کے لیے دیکھیں کہ لوگ کتنے زیادہ کہہ لیں کہ دشمن ہیں اور کتنی زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ پیار کا لہجہ۔ اور پھر ہسبینڈ وائف تو ایک دوسرے کے لیے اتنا اچھا سپورٹیو کور ہے، تو ان کے رشتے میں تو پھر یہ بات زیادہ میجورٹی میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حضرت ختیجہ
نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا، اور ان کے جو چاروں بیٹے تھے نا انہوں نے بھی پھر اسلام کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جب ایمان وہی نازل ہو گئی اور ایمان لے آئی حضرت خدیجہ، اب ظاہری سی بات ہے اسلام کو جو ہے وہ ہر طرف پھیلانا ہے، ٹھیک ہے، توحید کا آغاز کرنا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، تو اللہ کے رسول نے ایک رب پر ایمان لانے کو جو ہے وہ پریورٹی دی، ٹھیک ہے، اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو ہے وہ وہی جب نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی جو ہے وہ دعوت دی گئی کہ آپ نے ان لوگوں کو اس طرح سے دعوت دینی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اور یہ جو چیز تھی نا اہل مکہ کے لیے یہ نہیں تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یعنی یہ جو آپ نبوت میں آنے سے پہلے لوگ بہت زیادہ سرکش تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور بتوں کے خلاف کوئی ایک بات سننا برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان کا جو ہے وہ عزت دینا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تو بہت دور کی بات، وہ تو اپنے بتوں کے لیے بھی کچھ سننا گوارا نہیں کرتے تھے، اتنا زیادہ۔ اب جو ہے وہ حالات اور ٹائم دیکھے کتنا کریٹیکل، مزید کریٹیکل ہوتا جائے گا۔ اب یہ جو سلسلہ ہے نا یہ سارا یہ تھوڑا یعنی آگے کے لیکچر سے کنیکٹڈ ہے اور زیادہ لینتھی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ۔ اس میں جو پریکٹیکل چیز سیکھنے کے لیے ہے حضرت خدیجہ کا رد عمل، حضرت خدیجہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے محبت، حضرت خدیجہ کی جو ہے وہ سپورٹ، ٹھیک ہے، آل ٹائم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سپورٹ دینا، آل ٹائم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہہ لیں کہ پیار کرنا، اور ان کو جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہنا، یعنی کہ ہر عمل کے لیے تیار رہنا۔ اب دیکھیں کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرٹیکل ٹائم سے گزر رہا ہوتا ہے، کرٹیکل دور سے گزر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گھر میں ہسبینڈ بھی ہے یا پھر آپ کے فادر یا بردر جو بھی ہیں آپ کے سپورٹیو، تو ان کو جو ہے آج کل کا ٹائم بھی جو چل رہا ہے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سپورٹ آپ جو ہے وہ ان کو اپنے ورڈز کے طور پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنے ایکشن کے طور پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی انٹر ہو، ٹھیک ہے، آپ کے فادر میں سے، آپ کے ہسبینڈ میں سے، وارم ویلکم کریں، اچھے سے خوش آمدید کہیں انہیں، اپنے ورڈز کا چناؤ اچھا کریں، اپنے گھر کی کوئی بھی بات ہے فوراً سے آ کر، یہ ایکشن نہ دیکھا گیا ہے معاشرے میں، فوراً سے کہنے لگ جاتی ہیں کہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، یہ کر لیا، یہ ہوا سارا دن، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی وے نہیں ہوتا۔ ٹائم دیں، اسپیس دیں، اگلے دن بات کر لیں، رات کو بات کر لیں، پہلے ان کو پوچھیں اچھے سے، کھانا دیں، پانی پلائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو سپورٹیو کور دیں۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا، مائنڈ ریلیکس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، سچویشن ساری ہینڈل ہو گئی یا ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد بتا سکتی ہیں آپ، لیکن یہ وے نہیں ہے، اسلام میں بھی یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو نیکسٹ پرسن ہے اس کو سننا ہے، اس کو سپورٹ دینی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ نے کیئر پرووائڈ کرنی ہے، اس کے بعد اپنی بات کرنی ہے۔ یہ چیز ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں کر کے دکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں حضرت خدیجہ کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پر جب نبوت کا نزول ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت خدیجہ اس ٹائم کن ورڈ سے سپورٹ کر رہی ہیں اور کس طرح کا آپ کا ایکشن ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا تھا اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشکل حالات میں جو بھی گھر میں مشکل حالات چلیں، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، بہت زیادہ مشکل حالات آتے ہیں، سچویشن بہت زیادہ کہہ لیں کہ مشکل ہو جاتی ہے، کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ اب کے گھر میں ایون ڈیڈ کی اگر کچھ اس طرح کی سچویشن بھی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا، ڈارکنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے، لائک حالات اتنے زیادہ ٹف ہو گئے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کروں، تو اس ٹائم پہ جو ایک سپورٹیو کور پرووائڈ کر سکتی ہے نا کوئی بھی رشتہ اس کے ہسبینڈ کو، تو وہ اس کی وائف ہوتی ہے، بیکاز جو وائف ہوتی ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کی جتنی زیادہ قریب ہوتی ہے نا، کوئی اور اتنا زیادہ قریب، اتنا کلوز نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وائف سے اچھی کیئر، سپورٹ، محبت
اور کوئی پرووائڈ نہیں کر سکتا اس ٹائم پہ ہسبینڈ کو، اور وہی اس کو ہمت دیتا ہے نیکسٹ موو آن کرنے کے لیے. اور یہی جو ہے ہمت، یہ آپ کے ہسبینڈ کو دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ دشمنانے کہہ لیں کہ لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں یا لوگوں کے بیہیویئر ہوتے ہیں، ان سے لڑنے کے لیے یہ جو طاقت ہوتی ہے نا، یہ صرف ایک وائف ہی اپنے ہسبینڈ کو پرووائڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اچھی وائف، ایک اچھی بہن، ایک اچھی جو ہے وہ ماں، یہ ورڈز جو ہے وہ صرف یہی دیتی ہیں. اور یہ جو رول ہوتا ہے نا فیمیل کا، یہ آج کے ٹائم میں یہ بالکل نگلیکٹ ہو گیا ہے، چونکہ ہمیں اپنی آسائشوں کی اور اپنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی سیلف کی بہت زیادہ ہمیں ہو گئی ہے آج کے دور میں، کہ میں جو ہوں نا، میری ہر ٹائم عزت ہونی چاہیے، میرا ہر ٹائم جو روب ہونا چاہیے گھر میں، میرا وقار ہونا چاہیے، میرے سے لوگ ڈریں، میری سپورٹ کریں، میری کیئر کریں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ اچھی لگتی ہے، لیکن ٹائم بائی ٹائم اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا رول جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کس طرح سے آپ اپنے ہسبینڈ سے پیش آ رہی ہیں، کس طرح سے انہیں سپورٹ کر رہی ہیں، اور کیا ورڈز آپ کے چناؤ ورڈز کا کیا ہے، آپ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ سرو کرتی ہیں، یا ان کی کیئر کس طرح سے کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کس طرح سے کور پرووائڈ کرتی ہیں. یہ سارا کچھ میٹر کرتا ہے فیمیل کے لیے بہت زیادہ. اور اس کی تربیت جو ہے وہ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی لائف سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہر پوائنٹ پہ ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ ہمیشہ سپورٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے. اور ان ڈیڈ کیس اگر کوئی مشکل حالات، مشکل ٹائم آ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے لیے یا میرے بردر کے لیے یا میرے فادر کے لیے یہ ایک سپورٹیو پرسن ہے، تو آپ ان کے پاس بھی ان کو لے کر جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کی پریشانی کو کم کریں. ٹھیک ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نون سینس یا نون سیریس لوگوں کے پاس لے کے جائیں جو ٹائم ویسٹ کریں، یا پھر جو ہے وہ جن کو کچھ نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ایک لڑکی کے لیے، ایک فیمیل کے لیے. اور یہی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ایک انسان کو جو ہے وہ مرد کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں اور مضبوط معاشرے کا مرد بناتی ہیں اس کو. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم نیکسٹ موو آن کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.